मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार तस्लीम आरिफ की आवाज में हिंदुस्तान के एक और अजीम बुजुर्ग हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में आपको एक कैसेट सुनाने जा रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यूपी में लखनऊ से कुछ आगे अकबरपुर जिले के कछौछा कस्बा में है, जहां मुहर्रम की 27 और 28 तारीख को हर साल आपका उर्स मनाया जाता है। लीजिए, आतिफ सैदपुरी के कलाम और अली अहमद नियाजी के म्यूजिक से संवरा हुआ ये कैसेट तस्लीम आरिफ की आवाज में आप हजरात की नजर करने जा रहे हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार। कैसेट का उन्वान है हयाते मखदूम। सारे जमाने में बड़े ही खूब हो मखदूम तुम, दुनिया के हर इंसान को मरगूब हो मखदूम तुम। दोनों जहां में क्यों न हो हर दम तुम्हारी धूम धाम, अल्लाह के महबूब हो मखदूम तुम। दोनों जहां में क्यों ना हो हरदम तुम्हारी धूम धाम, क्योंकि अल्लाह के महबूब हो मखदूम तुम। इसीलिए तो जनाब आतिफ सैदपुरी अपने मतले में कहते हैं, सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की, सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। ज़माने भर पे अज़मत है आया मखदूम अशरफ की, ज़माने भर पे अज़मत है आया मखदूम अशरफ की, ज़माने भर पे अज़मत है आया मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की, सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की, सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। ज़माने भर पे अज़मत है आया मखदूम अशरफ की, ज़माने भर पे अज़मत है आया मखदूम अशरफ की, ज़माने भर पे अज़मत है आया मखदूम अशरफ की। हजरात, पहला बंद यहां से हम शुरू कर रहे हैं, बगौर होकर समाज फरमाएं। कहना है, मुकद्दस जात है मखदूम की हर शख्स को प्यारी, अदाएं आपकी अल्लाह को महबूब है सारी, बड़ी मरगूब है अल्लाह को मखदूम की हस्ती, बुलंदी दो जहां में आपको अल्लाह ने बख्शी, मिसाली मर्तबा है और निहायत खूब है अशरफ, अली ओ फातिमा को खूब ही महबूब है अशरफ, नबी की आल है और वारिसे हसनैन है अशरफ, खुदाए पाक के वलियों के नूरे ऐन है अशरफ,
کیا ہے خانداں کو آپ کے اللہ نے آلہ، ہر انسان خانداں کا آپ کے ہے عظمتوں والا، تھے والد حضرت مخدوم کے سلطان سمنا کے، بڑے ہی چاہنے والے تھے وہ اسلام و ایمان کے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد سمنان کے سلطان یعنی بادشاہ تھے اور خدا و رسول سے بے حد محبت رکھنے والے تھے۔ سماعت کیجیے گا آگے۔ تھی ان کے عدل اور انصاف کی شہرت جہاں بھر میں، ہوا کرتے تھے ان کی عادتوں کے چرچے گھر گھر میں، عبادت میں محب رہتے تھے ہر دم خوب قسمت کی، خدا و مصطفیٰ سے آپ کو بے حد محبت کی۔ انہیں اللہ نے توقیر و عظمت کا گوہر بخشا، انہیں اللہ نے توقیر و عظمت کا گوہر بخشا، انہیں اللہ نے توقیر و عظمت کا گوہر بخشا۔ جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا۔ اللہ نے توقیر و عظمت کا گوہر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب کے سر بخشا۔ اس کے بعد آپ کی پڑھائی لکھائی کس طرح ہوتی ہے، سماعت کیجیے دوسرا بند۔ پڑھائی دی انہوں نے دین کی حضرت کو بچپن سے، کیا واقف انہیں اسلام سے ہر علم ہر فن سے، ہوئی جس وقت کے عمر مبارک 7 سال ان کی، قرآن پاک کے حافظ بنے اور بن گئے قاری، جو پہنچی 15 سال آپ کی عمر مبارک کو، کیا مخدوم کے والد نے پردہ چھوڑا دنیا کو، جہاں سے کر گئے پردہ جو والد ساتھ ایماں کے، تو بیٹھے تخت پر حضرت بنے سلطان سمنا کے، ہوا پھر آپ کے انصاف کا چاروں طرف چرچا، ہر ایک چھوٹا بڑا انسان بنا شہدائی حضرت کا، شہنشاہ کی طرح تھے دیکھنے میں آپ کے حالات، مگر باطن میں تھی اللہ والوں کی طرح ہر بات، ہوئے ایک روز خوابیدہ تو دیکھا خواب حضرت نے، کہ حضرت خضر آئے اور فرمایا یہ خوش ہو کے، اگر خواہش تمہیں یہ ہے کہ اعلیٰ مرتبے پاؤ، جگہ ایک ہند میں پنڈو ہے فوراً وہاں جاؤ، وہاں ہے ایک بزرگ اعلیٰ عبادت کام ہے ان کا، ولی ہے اور علاء الدین سنیے نام ہے ان کا، سنا جس وقت مسکرائے تو کھولی آنکھ حضرت نے، سنا جس وقت مسکرائے تو کھولی آنکھ حضرت نے، سنا جس وقت مسکرائے تو کھولی آنکھ حضرت نے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے بلندی پائی قسمت نے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے بلندی پائی قسمت نے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے بلندی پائی قسمت نے۔
ایک روز آپ ایک خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خواہش ہے، حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ تم اعلیٰ مرتبے پاؤ تو ہند میں ایک جگہ پنڈوا ہے، وہاں فوراً چلے جاؤ. وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا اعلیٰ مقام ہے اور عبادت کام ہے، ان کا نام ہے علاؤ الدین. آپ نے جس وقت یہ مژدہ حضرت خضر سے سنا اور آنکھ کھلی تو خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں. اتارا آپ نے سر سے رکھا تھا تاج جو سر پر، لگائی تخت شاہی کو شہ سمنان نے ٹھوکر، سبھی سامان عشرت اور شاہی محل کو چھوڑا. خوشی کے ساتھ خاص و عام رشتہ آپ نے توڑا. زمانے کی محبت آپ کے دل سے گئی ساری، فقط عشق خدا اچھا لگا بھائی نہ سرداری. ہوئی سایہ فگن رحمت شہنشاہ رسالت کی، بفضلے کی بریا ہونے لگی برسات رحمت کی. خدا و مصطفیٰ کا ہو گیا یہ شاہ دیوانہ، رکھا سر پر بڑے ہی ناز سے تاج فقیرانہ. خوشی سے پھر شہ سمنان نے رفتے سفر باندھا، چلے ہندوستان کو اور کیا تقدیر کو اعلیٰ. سفر کی مشکلیں برداشت کی اور ہند میں آئے، دیارے پیر میں پہنچے ادب ان کا بجا لائے. کری خدمت تو خادم سے بنے مخدوم سمنانی، بنے اللہ والے کر دیا مرشد نے لاسانی. گزارے سال 12 مرشد برحق کی خدمت میں، ستارے ہی ستارے بھر لیے دامان قسمت میں. دیا جام ولایت کر دیا مسرور مرشد نے، دیا جام ولایت کر دیا مسرور مرشد نے، دیا جام ولایت کر دیا مسرور مرشد نے. کیا مخدوم کو مثل قمر پر نور مرشد نے، یا مخدوم کو مثل قمر پر نور مرشد نے، یا مخدوم کو مثل قمر پر نور مرشد نے. خواب دیکھنے کے بعد آپ اپنے سر سے بادشاہت کا جو تاج تھا اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں. ہندوستان کی طرف سمنان سے کوچ فرمایا اور آخر کار آپ اپنے پیر و مرشد کے دیار میں آ جاتے ہیں. 12 سال پیر و مرشد کی جب خدمت کی حضرت مخدوم سمنانی نے تو آپ کی پیر و مرشد آپ کو جامع ولایت عطا کرتے ہیں اور آپ خادم سے مخدوم بن جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے حضرات. کہا ایک دن بڑے ہی پیار سے مرشد نے اے پیارے، قریب آؤ میرے تسکین جاؤ دل اے ماں پارے. قریب آئے تو مرشد نے لگایا اپنے سینے سے، نوازا خوب خوب ان کو ولایت کے خزینے سے. جبی کو چوم کر تاج خلافت رکھ کے فرمایا، بتاؤں کام جو تم کو ضرور انجام وہ دینا. میرا یہ حکم ہے کہ بستیوں میں جا بجا جاؤ، وہاں جو لوگ ہیں ان کو خدا کی راہ دکھلاؤ.
नबी का इश्क दीजिए और वहदत का सबक दीजिए, शरीयत का सबक दीजिए, तरीकत का सबक दीजिए। मिला ये हुक्म जब पीरे तरीकत का इजाजत ली, सलामी पेश की और राह हक के हो गए राही। किया करते थे जाकर बस्तियों में जा बजा तकरीर, जहां वालों ने पाया रहनुमा और एक अच्छा पीर। समात करते थे इंसान जो तकरीर हजरत से, हुआ करते थे माला माल वो ईमा की दौलत से। बयानों बाज फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और बख्शी कछौछा को बड़ी अजमत। इस तरीके से हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जा बजा बस्तियों में तकरीर करते हुए और लोगों को अल्लाह और रसूल की बताए हुए रास्ते पर अमल करने की हिदायत देते हुए कछौछा तशरीफ ले आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। बयानों बाजू फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और बख्शी कछौछा को बड़ी अजमत। करम और फैज का दरिया शहे समना बहाते थे, गिरा करते थे उसमें आबिशार अल्लाह की रहमत के। नजर आते थे आशिक खूब उनके हर सू शोहरत की, खुदाए पाक की उन आशिकों पर खास रहमत की। शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था। उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था और उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। हजरत एक दिन का वाकया मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किसी काम से जा रहे थे, तो रास्ते में आपको कुछ चरवाहे मिलते हैं, यानी जानवर चराने वाले, जो झूठ बोलने के आदी थे। उन्हें कुछ शरारत सूझी और उन्होंने मखदूम अशरफ समनानी से क्या कहा, समाज फरमाइए, ये बड़ा प्यारा वाकया। कहीं को जा रहे थे आप एक दिन काम से कोई, तो रास्ते में मिले चरवाहे जो थे झूठ के आदी। उन्हीं से रास्ता मंजिल का पूछा आपने अपनी, बताई राह गलत मखदूम को उनको हंसी सूझी। कहा हंसकर बनाएंगे हंसी ये वापस आएंगे, जनाब इस रास्ते में एक बड़ा तालाब पाएंगे। जो पहुंचे पास उस तालाब के तो फिर हुआ ऐसा, लिया नामे खुदा तालाब में रखा कदम अपना। किया मखदूम ने तालाब पारिक आन के अंदर, हुए ये देख कर चरवाहे सबके सब रफू चक्कर। हंसी फिर एक जगह लोगों को सूझी और किया ऐसा, कफन एक जिंदा लड़के को पहनाया और ये समझाया,
जनाजे की नमाज अशरफ पढ़ाने को खड़े हूँ जब, तो उठ के भाग जाना, खोल देना राज उनका तब। फिर उस जिंदा जनाजे को लिए हजरत के पास आए, करी यूं इल्तिजा हजरत जनाजा हम ये हैं लाए। नमाज इसकी पढ़ा दीजिए, रखी है सामने मैयत, हुई थी मौत ये कुछ देर पहले नागहा हजरत। कहा मखदूम अशरफ ने मुझे तुम यूं न बहकाओ, हंसी दुर्वैश से तुम मत करो, जाओ चले जाओ। आप फरमाते हैं कि देखो तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, दुर्वैश से ये हंसी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। लेकिन जब उन लोगों ने इसरार किया कि हजरत आप तो इसके जनाजे की नमाज पढ़ाइए, तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने जब उसकी नमाज पढ़ाई तो क्या वो उठकर भागा जिंदा लड़का? जरा सुनिएगा। किया इसरार उन अशखास ने जब ज्यादा हजरत से, तो हजरत ने नमाज उसकी पढ़ाई क़िबला रूहों के, मगर भागा नहीं उठकर वो हर इंसान हैरान था। जो देखा खोल कर मुंह तो हकीकत में ही बेजान था। जुबाने पाक से हजरत की उस दम लफ्ज ये निकले कि इस बस्ती में मर जाया करेंगे सब जवां होके। हुआ ये हाल फिर तो जो जवां होता वो मर जाता। बला नाजिल हुई हर शख्स बस्ती छोड़ कर भागा। नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है, नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है, नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हजरत ने जब उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई तो फिर वो जिंदा नहीं बल्कि वाकई मर गया। और आपने अपनी जुबान पाक से ये कहा कि इस बस्ती में जो भी नौजवान लड़का होगा वो मर जाया करेगा। फिर तो ये हाल हो गया। वहां पर एक बला नाजिल हुई और हर शख्स वो बस्ती छोड़कर भाग गया। आज तक वो बस्ती दोबारा आबाद नहीं हुई। लेकिन हजरत की कुछ और करामातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। जहां में आपके इल्मो अमल की हर सुशोहरत थी, बजा करते थे डंके आपके सबको अकीदत थी। हुई एक रोज हाजिर एक बुढ़िया एक पिसर लेकर, गिरी कदमों में आकर और बोली करके आंखें तर। यकीन है आप पर पूरा, अकीदत है मुझे सच्ची, दुआ जो आप मांगोगे खुदा फरमाएगा पूरी। दमे रुखसत है मेरे लाडले का, देखिए मखदूम, बहुक्मे की बुरिया कुछ जिंदगी दे दीजिए मखदूम। जो देखा आपने लड़का तो बेहद खस्ता हालत है, कहा अब जिंदगी इसकी नहीं ये वक्त रुखसत है। आप फरमाते हैं उस लड़के को देखकर कि अब इस लड़के का आखिरी वक्त है। लेकिन ये सुनकर वो बूढ़ी माँ गिड़गिड़ाती है और क्या कहती है, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर गिड़गिड़ाई और कहा इसको शिफा दीजिए,
خدا کے حکم سے کچھ زندگی اس کی بڑھا دیجئے، کیا اصرار گڑیا نے شہ سمنا سے جب زیادہ، تو اپنی زندگی دینے کا اس سے کر لیا وعدہ، کہا 10 سال اپنی زندگی اس کو عطا کر دی، رہے گا 10 برس تک باحیات اس کو دعا کر دی، دعا مخدوم کی اللہ نے مقبول فرمائی، اور اس چھوٹے پسر نے زندگی 10 سال کی پائی۔ جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم، جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم، یا مخدوم پیا جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم، خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم، خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم، خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم۔ طریقے سے آپ کے جود و سخا کی دھوم دنیا میں ہوئی، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں حج بیت اللہ جاؤں گا، تو کس طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، سنیے گا۔ بڑے آرام سے رہتے رہے حضرت کا چھوچا میں، کہ ان کے ماننے والے ہزاروں شخص دنیا میں، رہا کرتے تھے کافی لوگ ہر دم ان کی خدمت میں، زمانے کو بھلایا تھا شہ سمنا کی الفت میں، اٹھا ایک روز یہ جذبہ شہ سمنا کے سینے میں، کروں میں حج بیت اللہ اور جاؤں مدینے میں، خوشی سے حضرت مخدوم نے رختے سفر باندھا، لگایا نعرہ تکبیر کا ایک زور سے نعرہ، خدائے پاک کی رحمت کے بادل چھا گئے ان پر، بڑے ہی پیار سے چوما فرشتوں نے رخ انور، کیا مرغوب پانی کا جہاز اللہ کے پیارے نے، سفر جاری کیا صد شوق اس روشن ستارے نے، چلا لے کر سبھی کو جانب منزل جہاز ان کا، گلے امید ان کا حق تعالیٰ نے کھلایا تھا، اچانک وقت آیا ایک دوران سفر ایسا، سفر کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ ہوا رک جاتی ہے، الٹی ہوا چلنے لگتی ہے اور وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے، لیکن اچانک وقت آیا ایک دوران سفر ایسا، رکی باد موافق اور جہاز ان کا وہیں ٹھہرا، رہی باد موافق 3 دن تک بند ہی، پھر تو پریشان تھے مسافر اور حیرانی ہوئی سب کو، پریشانی بڑھی ہر شخص کو حد سے کہیں زیادہ، ہوئی حالت خراب ہو گیا غمگین ہر چہرہ، ہوئے ناچار اور مجبور و بے بس سب مسافر، جب کری یوں التجا مخدوم اشرف سے سبھی نے، تب جو چاہو آپ تو وقت مصیبت آج ٹل جائے، اشارہ کیجئے باد موافق کو کہ چل جائے، اشارہ آپ نے باد موافق کو کیا فوراً،
چلی باد موافق اور جہاز ان کا چلا فوراً. ہر ایک دل میں بڑھی پھر تو عقیدت شاہ سمنا کی. ہر ایک دل میں بڑھی پھر تو عقیدت شاہ سمنا کی. ہر ایک دل میں بڑھی پھر تو عقیدت شاہ سمنا کی. چلا کرتی ہے ہر شے پر حکومت شاہ سمنا کی. چلا کرتی ہے ہر شے پر حکومت شاہ سمنا کی. چلا کرتی ہے ہر شے پر حکومت شاہ سمنا کی. چلا کرتی ہے ہر شے پر حکومت شاہ سمنا کی. چلا کرتی ہے ہر شے پر حکومت شاہ سمنا کی. سامعین حضرات، جب آپ حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو راستے کے کچھ واقعات اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. رواں تھا جانب منزل جہاز اور تیز چلتا تھا درود پاک ہر انسان کے ہونٹوں سے نکلتا تھا. ہوا کچھ راستہ طے تو ہوا ایک واقعہ ایسا اچانک پھٹ گیا ٹھہرا ہوا پانی سمندر کا اور اس سے مرد ایک نکلا ہوا وہ بھی سوار ایک دم. صبح پر اس کی جاری تھی ثنائے رب دو عالم. مسافر دیکھ کر یہ ماجرا حیران تھے سارے نہ جانے کون ہے منہ تک رہے تھے غور سے سارے. کہا ایک شخص نے تم کون ہو آگاہ فرماؤ کہاں ہے گھر تمہارا کام کیا کرتے ہو بتلاؤ. کہا اس نے بسی ہے ایک سمندر میں بڑی بستی عبادت کام ہے سب کا وہاں اعلیٰ بھی ہیں ہستی. خلیفہ بھی وہاں رہتے ہیں ایک جو ہے بڑے اعلیٰ. انہی کا ہوں مرید اور ہوں انہی کا چاہنے والا. شہ سمنان کا خود کو خلیفہ وہ بتاتے ہیں خلافت پائی ہے ان سے انہی سے فیض اٹھاتے ہیں. سماعت کر رہا تھا جو بشر باتیں بغور اس سے. کہا اس نے کہ دادا پیر تیرے ہیں یہیں بیٹھے. کہی یہ بات تو پیر اس کے نکلے جلد پانی سے. گرے مخدوم کے قدموں میں آ کر شادمانی سے. وہ مل کر پیر و مرشد سے نہیں پھولے سماتے تھے. مسرت بے حساب ان کو ملی تھی مسکراتے تھے. رہا کرتے ہیں عاشق ہر جگہ مخدوم و اشرف کے. رہا کرتے ہیں عاشق ہر جگہ مخدوم و اشرف کے. رہا کرتے ہیں عاشق ہر جگہ مخدوم و اشرف کے. بجیں گے ہر طرف ڈنگ کے صدا مخدوم و اشرف کے. بجیں گے ہر طرف ڈنگ کے صدا مخدوم و اشرف کے. بجیں گے ہر طرف ڈنگ کے صدا مخدوم و اشرف کے. دیکھا آپ نے کس طریقے سے وہ سمندر کا پانی پھٹتا ہے اور ایک شخص اس
इसी जहाज में आकर सवार होता है। ये रास्ते की करामातें हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। रहा ये विर्द दौराने सफर मखदूम का वल्ला, लबे अक़दस पे इल्लल्लाह और दिल में रसूल अल्लाह। किया सब रास्ता तय और बैतुल्लाह तक पहुँचे। किया करते हैं जिसके सामने अर्ज़ो फलक सजदे। जो पहुँची खाने काबा के हाजिर आपकी हस्ती, सदा अल्लाह अकबर नारे तकबीर की गूंजी। हुआ गुलजार दिल में उल्फते सुबहान का गुलशन, के जिसकी महक से ताज़ा हुआ ईमान का गुलशन। बहारें ही बहारें आई ऐसी बाग में दिल के, नहीं आती खिजा जिनको लदी रहती है फूलों से। पड़ी नूरानी किरणें दिल के रोशन दान के अंदर, हुई फिर रोशनी ही रोशनी ईमान के अंदर। सुबह पर आपके थी आयते कुरान आज़म की, इताअत की थी अल्लाह पाक के फरमान आज़म की। इबादत आपने की और रिहाई पाई हर गम से, बुझाई हसरतों के साथ फिर प्यासा बे ज़मज़म से। किए वो काम सारे फर्ज है जो वास्ते हज के, अदा दिल से किए अरकान हज्जे पाक के सारे। बुलंदी मिल गई अल्लाह के लुत्फ़ व इनायत से, बुलंदी मिल गई अल्लाह के लुत्फ़ व इनायत से, बुलंदी मिल गई अल्लाह के लुत्फ़ व इनायत से। सनद जन्नत की पाई आपने अल्लाह की रहमत से, सनद जन्नत की पाई आपने अल्लाह की रहमत से, सनद जन्नत की पाई आपने अल्लाह की रहमत से। हजरात, इस वक्त आप सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात सुन रहे हैं। किस तरीके से आप हज को जाते हैं और हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के बाद अब आप मदीना किस तरह जाते हैं, आइए समाअत फरमाएं। चले फिर हज बैतुल्लाह करके वो मदीने को, सजाया मुस्तफा के इश्क के फूलों से सीने को। मचल उठी मोहब्बत मुस्तफा की सीने के अंदर, चली सूए मदीना खूबिए किस्मत उन्हें लेकर। दुरूदे पाक के गुल झड़ रहे थे दहन से अक्सर, फरिश्ते चूमते थे प्यार से लब आपके आकर। रहे सारे सफर में वो तज़न वो इश्क़ आका में, तराने गुनगुनाते मुस्तफा के पहुँचे तैबा में। कदम मखदूम ने ऐसी ज़मीने पाक पर रखा, हुआ करता है जिसकी अज़मतों का खुल्द में चर्चा। फलक भी जिस ज़मीं की सरबलंदी पर पशेमा है, पशेमा जिसकी रानाई पे जन्नत का गुलिस्तां है। किए फिर आपने सरकार के रोज़े के नज़ारे, अकीदत से लिए संगे दरे महबूब के बोसे। पिया महबूब की उल्फत का पैमाना तो दिल झूमा, बड़े ही प्यार से सरकार का नक्शे कदम चूमा।
ہوئے پھر ہم کلام الفت سے وہ محبوب باری سے، سلامی پیش خدمت کی بڑی ہی انکساری سے، لیا دامن میں اپنے آپ کو محبوب داور نے، لیا دامن میں اپنے آپ کو محبوب داور نے، لیا دامن میں اپنے آپ کو محبوب داور نے، بڑے اونچے شرف پائے رسول اللہ کے دلبر نے، بڑے اونچے شرف پائے رسول اللہ کے دلبر نے، بڑے اونچے شرف پائے رسول اللہ کے دلبر نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر جا کر آپ کی یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ مدینے کی زیارت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ جذبہ مچلتا ہے، یہ خواہش اٹھتی ہے کہ اب ہم اولیاء اللہ کے مزار پر دیکھیں۔ تو جب آپ کے دل میں یہ حسرت مچلتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کے مزار کا ارادہ لے کر چل پڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کے کچھ اور بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سفر کی کچھ کرامتیں بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ کہنا ہے، اٹھا یہ جوش دریائے دل مخدوم کے اندر، مزارات ولی اللہ پر دوں حاضری جا کر، چلے کر کے ارادہ پینے جامے فیض مستانے، ہوئے ہمراہ وہ بھی اولیاء کے تھے جو دیوانے، ہر ایک دل میں ولی اللہ کی سچی عقیدت تھی، اور ان سارے عقیدت مندوں پہ اللہ کی رحمت تھی، خدائے پاک کے ولیوں کے نغمے گنگناتے تھے، انہی کے نام کے نعرے محبت سے لگاتے تھے، رہا اللہ والوں کا سفر کچھ روز تک جاری، رکے پھر ایک جگہ جا کر غلام و تاجور سب ہی، وہاں گزرے کئی دن بے سر و سامان تھے سب لوگ، ہمارا حال کیا ہوگا بڑے حیران تھے سب لوگ، نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی سامان کیا ہوگا، رقم ہم پر نہیں کچھ سوچتا تھا قافلہ ان کا، پریشان تھے سبھی کے سخت مشکل آ پڑی ہم پر، ہوئی ہے نازل اس دم یہ مصیبت کی گھڑی ہم پر، ہوئے جب بھوک سے بے چین تو مخدوم سے بولے، مدد کیجئے ہماری سخت مشکل آ پڑی ہم پہ، ہمارے پاس کھانے کا نہیں سامان ہے اس دم، ہمارے پاس کھانے کا نہیں سامان ہے اس دم، ہمارے پاس کھانے کا نہیں سامان ہے اس دم، سبھی کی بھوک کے مارے لبوں پر جال ہے اس دم، سبھی کی بھوک کے مارے لبوں پر جان ہے اس دم، سبھی کی بھوک کے مارے لبوں پر جان ہے اس دم۔ یہ قافلے والے حضرت مخدوم اشرف سمنانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں
اور سب بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے والوں سے جب یہ باتیں سنی تو آپ کہنے لگے کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کیجئے اگر کسی کے پاس لوہے کی کوئی چیز ہو تو وہ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر قافلے کا ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس لوہے کی ایک زنجیر ہے۔ تو اس لوہے کی زنجیر پر جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک پڑ جاتی ہے تو وہ لوہا کیا بن جاتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ سنی جب یہ خبر تو آپ نے سب سے یہ فرمایا، ذرا سی بات پر کیوں ہے پریشان قافلہ میرا، نہیں سامان کھانے کا نکالو دل سے اس غم کو، خدائے پاک ہے رزاق دے گا رزق وہ ہم کو، یہاں آرام سے ٹھہرو خدا کا لام لو سب لوگ، گھڑی ہے صبر کی یہ صبر ہی سے کام لو سب لوگ، خدا کی یاد میں مصروف ہو ہر قافلے والا، ہمارے قافلے پر رحم فرمائے گا حق تعالی، درود پاک پڑھیے جھوم کر سرکار عالم پر، کریں گے بارش لطف و کرم سرکار بھی ہم پر، مگر ایک بات میری آپ سب باغور سن لیجئے، اگر تھوڑا سا لوہا ہو کسی کے پاس تو دیجئے، کہا ایک شخص نے زنجیر ہے لوہے کی مجھ پر، ابھی میں لا کے دیتا ہوں ذرا سی دیر کے اندر، گیا دوڑا ہوا زنجیر لایا ایک ساعت میں، رکھی زنجیر لا کر با ادب حضرت کی خدمت میں، رکھا جس وقت اس زنجیر کو خدمت میں حضرت کی، تو ڈالی آپ نے فوراً نظر اس پر ولایت کی، اس نظر کرم میں با خدا تاثیر تھی ایسی، اس نظر کرم میں با خدا تاثیر تھی ایسی، اس نظر کرم میں با خدا تاثیر تھی ایسی، بنی زنجیر سونے کی جو تھی زنجیر لوہے کی، بنی زنجیر سونے کی جو تھی زنجیر لوہے کی، بنی زنجیر سونے کی جو تھی زنجیر لوہے کی، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھا آپ نے، یہ عالی مرتبہ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ لوہے کی زنجیر جس وقت آپ کی نظر پڑتی ہے تو سونے کی بن جاتی ہے، جب وہ زنجیر سونے کی بن گئی تو آپ ایک شخص سے کہنے لگے کہ اب اس زنجیر کو تم بازار میں لے جاؤ اور بیچ کر واپس آ جاؤ، لیکن یہ سونے کی زنجیر صرف اتنی ہی بیچنا جتنے کی 2-3 دن کی غذا آ سکے، اور باقی جو بچے اس کو تالاب میں پھینک دینا۔ تو آگے کیا ہوا سماعت فرمائیے۔ بڑے اس بات پر حیران تھے سب قافلے والے، یہ سب نے نچھاور پھول پھر عشق و عقیدت کے، دیا حضرت نے سونا ایک بشر کو اور فرمایا، اسے بازار میں لے جا کے بیچ اور جلد واپس آ، فقط زنجیر یہ سونے کی جا کر بیچنا، اتنی غذا 2-3 دن کے واسطے آ جائے لوگوں کی،
بچے باقی جو سونا پھینکنا تالاب کے اندر، سکون و چین بخشو قافلے کو جلد تر آ کر، گیا دوڑا ہوا بازار لے کر آ گیا کھانا، تناول قافلے کے سارے لوگوں نے کیا کھانا، سب اہل قافلہ فارغ ہوئے جب کام سے اپنے، سفر کے واسطے پھر چل پڑے سب قافلے والے، بڑے آگے تو جنگل ایک ایسا راہ میں پایا کہ جس کا گوشہ گوشہ اژدہوں اور سانپوں سے پر تھا، کہا حضرت سے جنگل پر خطر رستے میں حائل ہے، گزر اس راستے سے قافلے کا سخت مشکل ہے، کہا مخدوم نے اللہ مدد فرمائے گا اس دم، بآسانی گزر ہو جائے گا دل سے نکالو غم، ڈرو مت چل پڑو اے قافلے والوں نے ڈر ہو کر، ملا یہ حکم ان کا تو چلے سب بے خطر ہو کر، چلے کچھ دور دیکھا اژدہا ایک ایسا جنگل میں، یہ لگتا تھا کہ جیسے سب کو وہ کھا جائے گا پل میں، اس خطرناک جنگل سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو آپ نے دیکھا ایک ایسا اژدہا جس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ اژدہا سب کو کھا جائے گا، لیکن آگے سنیے گا، مخدوم اشرف سمنانی اس قافلے کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جس قافلے کی سرداری کر رہے ہوں اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اور اس قافلے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اسی بات کو جناب عاطف سید پوری جو اس واقعے کے مصنف ہیں اپنے نشار میں بیان کر رہے ہیں، کس طرح سماعت کیجیے گا۔ ہر ایک جانب تھے سانپ اور اژدہا، گھبرائے سارے لوگ، پسینے میں نہائے تھر تھرائے ڈر کے مارے لوگ، مگر مخدوم نے اس اژدہے سے ڈر نہیں کھایا، عصا جو ہاتھ میں تھا وہ زمین پر آپ نے ڈالا، عصا جو آپ نے ڈالا بنا وہ شیر ایک پل میں، کیا ٹکڑے ہی ٹکڑے اژدہے کو لے کے چنگل میں، جدھر وہ شیر جاتا اژدہوں کو کھا کے آتا تھا، بہت تھے سانپ لیکن کامیابی شیر پاتا تھا، کرامت دیکھ کر مخدوم کی یہ قافلے والے، بنے عشاق ان کے اور ان کے رتبے پہچانے، تمامی قافلہ اللہ کے ولیوں کا دیوانہ، رواں تھا رہبری میں آپ کی ہر ایک مستانہ، مزار اللہ کے ولیوں کے جو رستے میں پاتے تھے، ادب کے ساتھ ان پر حاضری وہ دیتے جاتے تھے، تو ہر فیض و کرم کے اولیاء اللہ سے پائے، تو ہر فیض و کرم کے اولیاء اللہ سے پائے، تو ہر فیض و کرم کے اولیاء اللہ سے پائے، شہ سمنان پھر واپس کچوچا کے لیے آئے، شہ سمنان پھر واپس